الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. يا معشر الجن والإنس اے جنوں اور انسانوں کی جماعت الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے یقصون علیکم آیاتی وہ بیان کرتے رہے تم پر میری نشانیاں وَيُنذِرُونَكُمْ ڈراتے رہے تم کو لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات سے قالوا وہ بولیں گے اور کہیں گے شہدنا ہم اس بات پر گواہیں علی انفسنا اپنی جان پر بغرت الحیات الدنیا
دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے وشاہد ولا انفسہم، وہ اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں کفر کرتے رہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے ہوا کہ تیرے رب کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو بظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور ان کے رہنے والے غفلت میں مبتلا ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے درجات ہے، مما عملوا، چیز سے جو وہ عمل کماتے رہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے کہ وہ کیسے کچھ عمل کماتے رہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ ایک سے زیادہ خطبات میں یہ چیز بیان ہوتی چلی آتی ہے کہ اللہ رب کریم نے اس کائنات کا نظام بنایا، اس میں انسانوں کو کسی حد تک اختیار دے کر بھیجا، اور اس اختیار کے ساتھ ساتھ ہی انبیاء علیہم السلام اور رسل اعظام کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، تاکہ وہ اس دنیا کے رہنے والوں کو عملی طور پر بھی سبق دیتے رہیں کہ اس دنیا میں کیسے رہا جا سکتا ہے، دنیا کے حالات کیا ہیں، اور اس کی روح ہوا سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام انسان تھے، نسل آدم سے تعلق تھا، اور ہر ایک نبی اور رسول نے اپنی قوم کو ایک ہی جیسا سبق دیا، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا، اور آخرت کے دن کا۔ اس دنیا کی چاشنی کچھ ایسی ہے کہ جب انسان اس دنیا کے معاملات میں شریک ہوتا ہے تو کچھ ایسی مٹھاس لگتی ہے اس کو کہ بار بار یاد کرانے کے باوجود ایک بات یاد نہیں رہتی۔ اور ایک ہی ڈگر پر شروع سے تمام قومیں چلتی آ رہی ہیں، اور وہ ڈگر یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان کی اکثریت کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اکثریت کے بارے میں یہ تخیل میں چیز بٹھا دی گئی ہے کہ اکثریت غلط نہیں۔ اللہ رب کریم نے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور میں نے آپ کے سامنے آیات کھول کھول کر رکھی ہے، 1 2 3 4 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، سینکڑوں بار یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ دنیا والوں کی یہ بات کہ اکثریت غلط نہیں ہوتی، 100% یہ بات غلط ہے۔ ہمیشہ ہر زمانے میں اکثریت غلط لوگوں کی رہی، اور ہر قوم نے اپنے نبی اور رسول کو یہی بات کہی کہ جو تم پیغام دیتے ہو یہ اس دنیا میں کہیں پڑھا نہیں جا رہا، کہیں دیکھا نہیں جا رہا، ہم کیسے مان لیں آپ کی بات کو، آپ کو اکیلے ایک یا دو بار نہیں، بار بار یہ بات رپیٹ گئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاریخ گواہ ہے کہ مکے والوں کا متفق فیصلہ تھا کہ محمد بن عبداللہ جتنا سچا اس دھرتی میں کم انسان نہیں پایا جاتا۔ زبان زد عام بھی تھا اور عملاً بھی دیکھا گیا، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو یکے بعد دیگرے مختلف لوگوں کے نکاح میں آئیں، اور سارے ہی وہ لوگ مالدار تھے، وہ خاندانی لحاظ سے بھی مالدار تھیں اور اپنے خامدوں کی، اپنے بچوں کی جائیداد کو سنبھال کر مزید مالدار ہوئی، اور انہوں نے ایک دو کو نہیں بہت سے تاجروں کو مکہ میں پیسہ دے کر کے تجارت کروائی۔ ان تاجروں میں جنہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے تجارت کی محمد الرسول اللہ کا نام بھی ہے، لیکن اس وقت آپ محمد الرسول اللہ نہیں تھے، محمد بن عبداللہ تھے، یعنی نبوت سے پہلے کی بات۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے لوگوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے تجارت کی، ان سب سے زیادہ نفع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہی تھے، کمایا۔ اور جب اخراجات کا مسئلہ آیا کہ راستے کے اخراجات کیا ہیں، اس تجارت میں آنے جانے، بیٹھنے اٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے کے اخراجات کتنے ہیں، چونکہ ساتھ سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ موجود تھا، اس نے ایک ایک چیز آ کر کے اپنی مالکہ کو بتائی۔ جب حساب لیا تو حیران رہ گئی خدیجہ کہ میں نے جتنے لوگوں کو تجارت کا مال دیا ہے، اتنا نفع کوئی کما کے لایا نہیں، اور اتنا کم خرچہ کسی نے کیا نہیں جتنا محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض تواریخ کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ، پھر میں آپ سے کہہ دوں کہ اس وقت ابھی رسول اللہ نہیں تھے، محمد بن عبداللہ نے ایک سے زیادہ بار یہ تجارتی سفر کیا۔ جب ہر بار یہی صورتحال دیکھی تو سیدہ خدیجہ اتنی حیران ہوئی، اور آپ کی امانت و دیانت کا اتنا ٹنڈورا اس نے پیٹا کہ اپنے خاندان والوں کو مجبور کیا کہ اگر میں شادی کروں تو اسی سے کروں گی، یہ نام محمد بن عبداللہ۔ یہ خبر جب نکلتی ہے نا تو ہمیشہ جب بھی کوئی خبر نکلتی ہے تو لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی، ابھی کسی کو پتہ نہیں۔ تاریخ کے لحاظ سے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن گشت کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ کہیں سیدہ خدیجہ نے کسی بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی بات ایسی ضرور کی، حتیٰ کہ یہ جب آپ تک پیغام پہنچا آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، کسی سے کسی طرح کی کوئی ڈسکس نہیں کی، صرف اپنے چچا کے سامنے بات کی کہ کچھ کس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔
آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو طالب نے یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئے کہ اگر ایسی بات ہو تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ انجام کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی محمد بن عبداللہ تک جب یہ براہ راست پیغام پہنچا، زمانے کے حالات کے مطابق نہیں، اصول کے مطابق، محمد بن عبداللہ نے یہی پیغام جو خدیجہ نے پہنچایا تھا اپنے چچا کو کہ مجھے براہ راست یہ پیغام پہنچا ہے، ادھر پیغام پہنچایا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو میرے چچا سے بات کریں، اور آپ نے بھی اپنے چچا سے بات کی کہ مجھے اس طرح کی اطلاع دی۔ جب دونوں باتیں مل گئی، یہ بات واضح ہو گئی، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محمد رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ سے ہوا۔ اب وہ اپنا مال تجارت تو الگ رہ گیا، سیدہ خدیجہ کا جتنا مال تجارت تھا ایک لحاظ سے محمد بن عبداللہ کی کفالت میں آ گیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا تا آگے 15 سال مزید گزر گئے، اولاد اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، گھر اللہ نے دیا، آسانیاں بہت دے دی، لیکن ان ساری آسانیوں کے باوجود، کار ہونے کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود دل پریشان ہونا شروع۔ پریشانی کیا تھی؟ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بندہ نہ مال کی پریشانی تھی، نہ گھر کی پریشانی تھی، نہ اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی تھی، نہ بیوی کی طرف سے کوئی پریشانی تھی۔ پریشانی یہ تھی کہ اللہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، کتنا بڑا نظام ہے، اس میں لوگ کر کیا رہے ہیں؟ جدھر دیکھتے ہیں جھوٹ، دھوکہ، دغا نظر آتا ہے، یہ کیا نظام ہے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی کو بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عبادت تھی التفکر والاعتبار، یعنی غور و فکر کرنا کائنات میں، سوچتے رہنا ہر وقت کی یہ صورتحال کیا ہے۔ بعض مفسرین مورخین کے مطابق 6 مہینے گزرے، بعد میں سال گزرا، بعد میں 8 مہینے گزرے، 7 مہینے گزرے، کی بات جتنا وقت بھی گزرا، انجام کار وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہیتی بیوی کو بھی، اپنی اس اولاد کو بھی، اس مال کو بھی، اس کار کو بھی خیر بات کہہ کر کے بالکل الگ تھلگ۔ پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ جب اس طرح آپ الگ تھلگ رہنے لگے تو کسی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا، نہ بیوی بولتی ہے، نہ بچے بولتے ہیں، نہ کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ جب ڈسکس ہوتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا نظام کیسا ہے، کون چلا رہا ہے، کیا صورتحال۔ پھر وہ 2 مہینے گزرتے ہیں، 3 گزرتے ہیں، 4 گزرتے ہیں، اس غار میں الگ تھلگ ہونے میں ایک دن اللہ رب کریم کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ وہ پیغام بھی بالکل صحیح طریقے سے وہ جو ذہن میں خوشی محسوس ہوئی، اس خوشی کو لے کر کے آپ نے بیوی کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ آگے لمبے واقعات ہیں، میں نے صرف یہ بتانا ہے جس کے لیے بات چلی ہے کہ آپ یہ معلوم کریں، محسوس کریں اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مال نہیں تھے، دولت موجود تھی، بے گھر نہیں تھے، گھر موجود تھا، بے اولاد نہیں تھے، اولاد موجود تھی، بے بیوی نہیں تھے، بیوی موجود تھی۔ یعنی وہ علائق جن علائق میں ایک انسان دنیا میں گھر جاتا ہے، وہ سارے علائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ کے ساتھ تھے۔ ان ساری چیزوں کو باوجود اس تخیل میں مبتلا ہونا، اس مقام پر میں پہنچ کر اکثر یہ بات کرتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، علماء بھی بالکل اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح میں نے کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے
اختلاف اس میں ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ تفکر اور اعتبار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کا عقل و فکر کے ساتھ تعلق ہے، آپ اس سے بے نیاز کیوں ہیں؟ اب میں علماء کی بات کر رہا ہوں، کیوں بے نیاز؟ اگر آپ عالم ہیں، اگر فی الواقع آپ کے پاس علم ہے، اگر فی الواقع آپ کے سینے میں یہ اللہ کی کتاب موجود ہے، تو آپ کو بھی اس میں فکر کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ نے سارے عقائد چھوڑے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے سارے عقائد بنائے، کن نے؟ وقت کے علماء۔ اگر یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے تو علماء کو یہ اپنانا چاہیے تھی، یہ نہیں اپنانا چاہیے تھی کہ تنخواہ مقرر کرو، پیسے بناؤ، ہمارا روزگار چلے۔ دین بن رہا ہے، دین روزگار نہیں ہے، دین لٹانا ہے، دینا ہے، دین لینے کا نام ہی نہیں ہے۔ جہاں لینا ہی لینا ہے وہاں دین نہیں، جہاں دینا ہی دینا ہے دین وہاں ہے۔ ہائے اللہ، اسی بات نے مجھے پریشان کیا، بار بار میں بات کہتا ہوں، لیکن کسی انسان کے کان گھر میں کیوں تک نہیں دی کہ میں کہتا ہوں۔ اگر پھر واقعہ وہ دین ہوتا تو جس طرح محمد الرسول اللہ کو رسول بننے سے پہلے فکر لائق ہوئی تھی، ان لوگوں کو فکر لائق ہونی چاہیے۔ اس قوم کی فکر، اس کائنات کی فکر۔ ہمارا تو اس قوم کو کھانے کا، جدھر دیکھو میں کسی ایک پارٹی، کسی ایک فکر کی، کسی ایک طبقے کا میں نہیں بات کرتا، پھر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہماری تاریخ میں موجود ہے، ہماری حدیث میں موجود ہے، قرآن شہادت دیتا ہے اس بات کی، تو آج ہمارے میں کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی مولوی موجود ہے۔ چھوٹوں کی بات تو چھوڑے گا یا کہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ ان کی ہرس مر گئی ہے جو کم از کم اربوں پتی ہیں؟ آپ میں کون ہے جو ارب پتی ہے؟ کسی کے پاس 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ہوگا، کوئی لاکھ نہیں تو کروڑ میں پہنچ گیا ہوگا۔ بڑے بڑے شیخ ہیں، وہ بھی کروڑوں سے اوپر نہیں نکلے، اور یہ آج بھی اس زمانے میں بھی اربوں پتی ہیں، لیکن ان کی بھوک نہیں مٹی۔ اسلام کیسے آئے؟ واللہ العظیم اسلام داخلی وہاں ہوتا ہے جہاں دینے کا نام آئے، لینے کا نام آئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس ساری چیزیں تھی، آپ نے نہیں سنا۔ مکے میں جتنا مال محمد کے پاس اکٹھا ہوا تھا کسی تاجر کے پاس نہیں تھا۔ کم از کم سیدہ خدیجہ کے بارے میں تو آپ کو یقین ہوگا کہ جتنا مال سیدہ خدیجہ کے پاس تھا اتنی کسی عورت کے پاس موجود نہیں تھی، لیکن جو ہی نبوت آئی اس تفکر کے بعد وہ مال کیا ملا؟ کہیں پیغمبر نے تجارت میں ہار دیا، کہیں نقصان ہو گیا، ہاں کدھر گئے ہیں؟ سوچے کدھر کیا؟ میں واللہ العظیم کہتا ہوں کہ یہ سارا مال غربا میں تقسیم، ذاتی مال تھی اور خدیجہ کا آیا وہ مال۔ شاباش اس عورت کو جو خاتون اول کلمہ نے کی، صحیح معنی میں آتا ہے۔ ایک دن خامد کو یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنا مال لے کر کے آئی تھی تو میرا مال معلوم ہے کہ میرے خامد نے کھا نہیں لیا، ضائع نہیں کیا، میرے خامد نے اپنے ذہن کے مطابق اللہ کے خزانے میں داخل کیا ہے، اور وہاں جو جائے مال ضائع نہیں ہوتا۔ صرف میاں ہی نہیں، بیوی کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ مال ہمارا ضائع نہیں ہوتا۔ میں بار بار اس لیے روتا ہوں، بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جن علماء کا نام لیتے ہیں ان میں جو مالدار ہیں کم از کم ان کو تو کردار یہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ کون کی فکر ہوتی ہے۔
زرداری کو مال کی فکر ہے، فضل الرحمان کو بھی نام اس لیے لے رہا ہوں کہ دونوں کی ہرس نہیں مری اور قیامت تک نہیں مرے گی، دونوں مر جائیں گے لیکن نہیں مرے گی۔ لیکن یہ ہرس اسلام کی دی ہوئی ہرس نہیں، واللہ نصیب نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، نہیں۔ اسلام کی دی ہوئی ہرس ایک اور صرف ایک ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اپنی ضرورت کا رکھو اور جن کو ضرورت ہے ان کو۔ اس کی طرف جب تک ذہن نہیں جائے گا اسلام نہیں آ سکتا۔ آپ کن سود خاروں کی بات کرتے ہیں؟ واللہ نظیم جن کو آپ سود خار کہتے ہیں، ان بینکوں سے تعلق رکھنے والے، واللہ ان کا کوئی تعلق سود سے نہیں ہے۔ سود خار ساری تمہاری حکومت ہے، اور جتنی علماء اس پاکستان میں رہتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں پتی ارب پتی ہیں، سارے سود خار ہیں۔ لیکن آپ فتوا لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے جس نے نئی چیز پیدا کی، نئی چیز پیدا کی ہے تو تم مر گئے ہو، زندہ ہو، آؤ کتاب اللہ کے مطابق اس کا جواب دیں۔ کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ یہ زکات جو آپ کہتے ہیں، زکات کا تو بہت دیر میں پتہ چلا۔ سب سے پہلا اصول جس میں محمد الرسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا، نبوت کے بعد بھی، نبوت سے پہلے، وہ اصول اللہ اکبر یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان کو جواب دیجیے قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ تھا۔ یہ 250 ملتا ہے، 250 ملتا ہے۔ یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ ہاں آئے اور بتائیں کہ کس نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے۔ میں پھر ایک بار دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ دین محمد الرسول اللہ لائے، آپ پہلی زندگی کو نہ کریں، نبوت آئی، نبوت کے بعد یہ دین آیا۔ میں زور سے کہہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ پوری زندگی زکات نہیں نکالی، اس لیے کہ پوری زندگی میں مال جمع ہی نہیں کیا۔ مال جمع ہوگا تو زکات بنے گی۔ عمل کیا اس معاملے میں قل العفو، ابھی عفو کا معاملہ ہے، عفو سے آگے بڑھے گی پوری قوم کہ ان کو ضرورت نہ رہے گی، ان کو حاجت نہ رہے گی، ان کی ضروریات زندگی پوری ہو جائیں گی۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس مکان ہوگا، ان کے ہر ایک کے پاس کاروبار ہوگا، ان کا ہر پاس اپنی ضروریات سے جب بے نیاز ہو جائے گا، آگے نظام چلے گا تو پھر آگے چلیں گے تو بات آگے چلے گی۔ پہلا نظام اسلام کا قل العفو کا ہے کہ اگر پوری قوم کے اندر ایسے لوگ حاجت مند ضرورت مند موجود ہیں جن کی ضروریات زندگی نہیں پوری ہو رہی، جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح نہیں، پہننے کے لیے صحیح نہیں، رہنے کے لیے مکان صحیح نہیں، اس وقت تک زکات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مال جو تم نے جمع کر کے بیٹھے ہو خزانوں میں، یہ اندر بھی اندرون ملک بھی بیرون میں سارا حرام ہے۔ یہ حلال اس وقت ہوگا جب اس قوم کی سطح بلند ہوگی، ان میں کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے بیان کیا ہے، ایک بات چل رہی تھی کہ یہ نسل انسانی، اس کے اندر جتنے وڈیرے ہیں، جتنے دولت والے ہیں اور دولت کو جمع کر کے بیٹھے، مولویوں نے بٹھا رکھا ہے کہ 40واں حصہ دو،
دینے کے لیے وہ بھی تیار نہیں۔ انہوں نے یہ جہاں سے سیکھا ہے وہ جگہ بتاؤ۔ معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے، اس اللہ کی کتاب نے انسانوں میں رکھتے ہوئے ان کو جن قرار دیے ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ جن کون ہے؟ میں نے کہا تھا کہ بے شمار چیزیں ہیں جن پر جن کا اطلاق ہوتا ہے۔ سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، اس دھرتی پر رہنے والے بے شمار کیڑے مکوڑے ہیں، ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن جن کا لفظ انسان کی اس نسل پر بھی بولا جاتا ہے جو ان سارے انسانوں کو دبا کر کے بیٹھی ہے۔ جنوں کی طرح وہ جن ہیں۔ آج میں نے اسی بات کی وضاحت کرنا مقصود تھی۔ قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، صنفیں دو ہیں، قسمیں دو ہیں، نسل ان کی ایک ہے اور وہ انسان ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آگے اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس الم یاتکم الرسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، یہ رسول آئے منکم، تم میں سے، کیا جنوں میں سے کوئی رسول ثابت کر دے؟ میں ساری دنیا کے علماء کو کہہ رہا ہوں، جس میں یہ شہر کے لیے باہر کے لیے کہ کتاب سے یہ بات ثابت کر دو کہ فلاں جنوں سے رسول آیا ہے۔ پوری دنیا کے انسان خواہ وہ کسی دھرتی پر بستے ہیں، ساری دنیا کے مفسرین خواہ وہ کہاں ہیں، اس بات پر کم از کم متفق ہے کہ نسل انسانی سے رسول آئے ہیں، اس جن سے نہیں جس جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، تم میں سے رسول نہیں آئے؟ کسی نے نہیں کہا کہ میرے اللہ ہم انسانوں سے تو آئے، لیکن جنوں سے فلاں آیا یا نہیں آیا تو بتا کون کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق نسل انسانی سے ہے، کام ان کے جنوں والے ہیں، یہ سردار ہیں سارے قوم کے، وڈیرے ہیں قوم کے، اور انہوں نے پوری قوم کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ قوم کو سانس لینے ہی نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ پھر آپ مانیں یا نہ مانیں، میں نے لکھا بھی ہے، کہہ بھی رہا ہوں، واللہ عظیم جتنے حکمران ہیں آپ کے آج تک سارے کے سارے اس جن کی نسل سے ہیں۔ انہوں نے پوری انسانیت کو دبا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے خزانے محفوظ کیے ہیں، قوم کی کوئی فکر ان کے اندر موجود نہیں۔ اگر یہ نظریہ کفر کا نظریہ ہے تو میں موجود ہوں، علماء موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، کسی ایک رسول کا نام بتائیں جس کا اس جنس سے تعلق ہو، انسان سے نہ ہو۔ اگر ہر رسول کا تعلق قرآن کہتا ہے کہ جن سے نہیں انسان سے ہے، تو پھر ان جنوں کا تعلق بھی انسان سے نہیں سمجھے؟ صرف کرنا رہا خدا کے لیے ذہن پر ذرا ہو اس اللہ کی کتاب کو۔ الم یاتکم رسل منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تم پر پیش کرتے رہے۔ رسولوں نے آیتیں پیش کی، محمد الرسول اللہ نے پیش کی، کسی جن رسول کا نام بتائیں کہ اس نے بھی یہ آیت پیش کی۔
سو نہ جاؤ، ہاں ہاں دھیان دو، چودھریوں تمہارا حق ہے، تمہیں وقت دیا جا رہا ہے کہ بولو، اب بولنے کا وقت ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بلا رہی ہے، میں نہیں بلا رہا ہوں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ بولو، یا اس نظریے کو قبول کر لو کہ ان کا تعلق نسل انسانی سے ہے، لیکن پوری نسل کو انہوں نے دبایا ہے، اس لیے چین کہا گیا۔ پھر یہ تشریح میں نہیں، اللہ رب کریم نے کہو پیش 20 بار قرآن کریم میں بیان کیا، فرمایا ہے میرے رسول جب تیری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تیری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، تیری طرف دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَجَاعَتِهِمْ، کون ہے یہ مجلس میں بیٹھنے والے؟ محمد الرسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے کون ہیں؟ جن ہیں؟ اے پیغمبر یہی لوگ جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں، تیری باتیں سنتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا جب علیحدہ ہوتے ہیں، اپنی خاص مجلس میں بیٹھتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ ان اپنے شیطانوں میں، آپ کسی قرآن کو اٹھاؤ جس کا جی چاہتا ہے ترجمہ اٹھاؤ، پہلا ہی پارہ ہے اور دوسرا ہی رکوع ہے، سجاد سے ہی دیکھ لو اس نظریے کو۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب کریم نے اس نسل انسانی کے سرداروں کو جو ان پر قبضہ پا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے مرید ہیں، یہ پیر ہیں، جو ان کے سیاسی لیڈر ہیں اور یہ ووٹر ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، کہ شیطان ان سرداروں کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا تعلق بھی جن سے ہے یا نہیں؟ پھر جن یہ سردار بنے یا نہیں بنے؟ ابھی نہیں بنے تو میں زندہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، جب تک ہوں آپ میں بھی جان ہے تو لاؤ کو دلیل، لاؤ دلیل سے بات کرو، صرف دھنگا مشتی سے نہیں، دھنگا مشتی سے نہیں، دلیل سے، اور دلیل نام ہے اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد۔ مولویوں کے کہاوتوں کا نام اسلام نہیں، آج کے ہوں یا آج سے 1000 سال پہلے کے، 1000 سال بعد میں آئے، جس نے ان کا حق تھا اس اللہ کی کتاب پر ریسرچ کرے، آج آپ کا بھی ہے اور ویسی دنیا کا سارے انسانوں کا حق ہے۔ آپ نے یہ ان مولویوں کو کیسے دے دیا کہ جو یہ کریں گے صحیح ہے؟ اللہ بڑے فیاض نکلے ہیں آپ کہ دین کے معاملے میں جو یہ کرے اور دنیا کے معاملے میں جو تم کرو کیوں؟ نہیں، دین کے معاملے میں بھی اگر یہ کرے تو پھر دنیا کے معاملے میں یہ کرے، اگر دنیا کے معاملے میں یہ کرے پھر دین کے معاملے میں یہ کرے۔ یہ ملی بھگت کہاں سے شروع کر دیا آپ نے؟ کب کے مل گئے آپ؟ سیاسی لیڈروں اور مسیح رہنماؤں کب سے ملے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے الم یاتکم رسل منکم، تم میں سے جو رسول نہیں آئے انہوں نے میری آیات تم پر نہیں پڑھی، وَيُنذِرُونَكُمْ وہ ڈراتے نہیں رہے لقاء یومکم ھذا، جس دن میں آج ہم جمع ہیں یعنی قیامت کا دن، اس دن سے تم کو ڈراتے نہیں رہے۔ صرف لوگوں کو ڈراتے رہے، خود بھی ڈرتے رہے، خود ڈرے، اس لیے مال نہ جمع کیا، کیونکہ مال جو ہے یہ بڑی نامراد شے ہے، انسان کو اللہ دے، کھائے پیے انجھائے استعمال کرے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو استعمال کروائے، پھر ایک سطح بنے عوام کی، عوام میں خوشحال ہو لو، کوئی عوام میں ایسا نہ رہے
کوئی ایسا نہ رہے جس کے پاس کپڑا نہ ہو، کوئی ایسا نہ رہے جس کے پاس مکان نہ ہو. ساری لیول نیچے سے پور ہو گئی، اب اوپر اسٹیج پر چلے گی، پھر سٹیجیں بناتے چلے گی اوپر. لیکن جب تک یہ پہلی سٹیج مکمل نہیں ہوتی انسانیت کی صورت قائم ہو ہی نہیں سکتی. میں نہیں کہتا کیونکہ میں کیا نہیں، میں نے سنا ہے آپ بھی لوگوں کی زبان سے، تمہارا چچا کیا ہوا، آیا کیا ہوا، تم بیٹا کیا ہوا، وہ جن کو کافر کہتے ہیں ان کا نظام ہی یہ ہے. یہ کتاب اللہ میرے پاس ہے. ایک بزرگ آتے تھے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے، پیر تک آتے رہے، اور یہ خان قیوم بیٹھا ہے، اس کے سسر تھے 49. ایک بار نہیں، کئی بار انہوں نے کہا کریم میں کیا بتاؤں، میرا بیٹا ہوٹل ہے، میرے پوتے میرے دوتے موجے، لیکن جو ہی میں داخل ہوں ملک میں تو میرا وظیفہ لگتا ہے، کیونکہ میں اس عمر کی سٹیج میں ہوں. کسی نے نکاح کیا اس کا تو بیٹا اتنا دولت مند ہے، اس کے بیٹی ہے پوتے ان کے تو کاروبار نہ، یہ ملک میں اندر داخل ہوا ہے، اس ملک میں جب تک رہنا ہے باشندہ ہے اور ملک کی ذمہ داری. کہتا ہے میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے بھی زور لگایا، پوتے بھی لگاتے رہے، دوتے بھی لگاتے رہے، یہ بیٹھا ہے. لیکن میں نے ہر کوشش کی، لیکن میں اپنا وہ مال خرچ کرتا رہا جو حکومت مجھے دے گی. میں 4 مہینے کے بعد واپس آیا، 90,000، یہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہوئی. کہتا ہے میں 90,000 روپیہ لے کے واپس آیا اور وہاں کے سارے اخراجات کو برداشت کیا. وہ تو سارے کافر ہیں، اور ہماری حکمران جو ساری چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ملک میں ہے اور ایک ایک چیز پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ اسلام ہے تو اللہ میں کہتا ہوں میرا اسلام کو سلام. اگر یہ مولوی کا دین ہے تو میں انکاری ہوں. اللہ کا دین یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، وہ حکومت ذمہ داریاں پوری کرے، اپنے خزانے کھولے اور جن کے پاس ہے ان سے دے، اور جن کے پاس نہیں ہے اس سطح کو بلند. یہ یقصون علیکم آیاتی، یہ ہیں وہ آیتیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ شام کو کرو، یہ صبح کو وظیفہ کرو اور وظیفہ کرتے رہو، اور یہ وظیفہ بتانے کی فیس ہمیں دے. یہ آیتیں پڑھنے والوں پر پہلی پابندی یہ تھی کہ جاؤ میری آیتیں ان کو سناؤ، لیکن فرض ہے تم کر کے یہ اجر نہ مانگو. ایک بات واللہ العظیم نہیں، اس کتاب اللہ میں کم و بیش 13 یا 14 بار خصوصاً محمد الرسول اللہ کو مخاطب کر کے کہ ان سے نہ لینا نہیں دینا. آسمان سے اترتا تھا، طریقے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ طے کرو کتنی تنخواہ ہوتی. قوم کا معاملہ ہے، اور ہم جو بیٹھے ہیں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ روزگار نہیں ہے تو قوم کو پتہ ہے کھانے پینے کا خود ہی بندوبست کرتے ہیں. ہم مقرر ہیں. یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے رہے. قوم کا جواب سن لو اور بالکل ادھر ہی رکھ کے چلے جانا، ساتھ نہ لے جانا. جواب سن لو. جن سے یہ کہا گیا ہے انہوں نے نہ یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ رسول تو آئے تھے انسانوں میں سے، تو جنوں کا نام لے کر کہہ رہا ہے، کیا پتا نہیں. یہ سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے. ابھی میں واقعہ بتاتا ہوں، آپ کرتے سمجھ آنے والے کیا کرتے ہیں. آئے آئے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ جن کو یہ درس دیا جا رہا ہے نا،
وہ جواب دے رہے ہیں. قال کہتے ہیں شہدنا ہم گواہی دیتے شہدنا ہم گواہ ہیں ہم گواہی دیتے علی انفسنا اپنی جانوں پر. یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہیں. ہائے اللہ کوئی ایسے مخالف ہمیں بھی دے دے جو کم از کم مخالفت بھی کرے اور حق کو بیان کرے. ہے مخالف لیکن بات اتنی صاف ستھری کر رہے ہیں. قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا. ہمیں اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا. ہمیں اس دنیا کی زندگی نے دھوکے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہیں. میری بات سچی کی ہے غلطی ہے. مخالفت کا کم از کم یہ تو حق ہے کہ مخالفت 100 بار کرو لیکن جب بات آئے تو کم از کم بات تو سچی کرو. یہ ان کافروں کی بات ہے اور آج کے مسلمانوں کی بات میرے سے زیادہ ہو جاتی. کسی مسلمان کا شک دوسرے مسلمان پر نہیں نکلتا. ساری زندگی ختم ہو جائے گی خصوصاً مولوی پوری زندگی نکل جائے گی لیکن شک نہیں کرتا. ادھر شک آتا ہی نہیں ادھر شک جاتا ہی نہیں. آپ ان کو پکے مومن کہتے ہیں پکے کافر کو. یہ کافروں کا جواب ہے اور میں تمہیں سنا رہا ہوں قرآن سے اور اپیل کر رہا ہوں کہ اس کو آپ بھی پڑھیں. اللہ نے پوچھا ہے اپنے رسول کے ذریعہ سے مخالفین رسول جواب دیتے ہیں کہ شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا. ہمیں اس دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا. ہم اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں کہ بات بالکل سچی ہے. انہوں نے ہم کو آ کر کے بتائی تھی آیتیں لیکن ہم نے ان آیات پر عمل نہیں کیا. وغرتہم الحیات وشاہدوا علی انفسہم شاہدوا علی انفسہم. یہ گواہی دی انہوں نے انفسہم انہم کانوا کافرین کہ اس لحاظ سے تو وہ کھلا کفر کرتے رہے. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ ہاں شاید کوئی آواز میں نکل جائے گا لیکن مول میں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. میرے محترم بزرگوں ساتھیوں
اللہ آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا تعلق اپنی اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا۔ میرے بھائی، یہ دعائیں جو میں مانگ رہا ہوں، اگر آپ کے بھی دل کی دعا ہے، اگر فی واقع ہے، تو اللہ کے لیے ہمت کریں، کوشش کریں۔ کس چیز کی؟ اس کتاب والا کو دیکھنے کی، پڑھنے کی۔ صرف ایک دو آیتیں نا آپ قرآن کھول کے پڑھیں، جس کا جی چاہتا ہے ترجمہ کریں۔ پھر جو کچھ آپ کی سمجھ میں آئے، خالصتاً اس کتاب اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ترجمہ سے جو ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں، اپنے علماء سے ڈسکس کریں کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، ذرا ہماری تفہیم کرا دیں، صرف اور صرف ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مقصود۔ شاید کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کوئی اصلاح کی ضرورت پیدا ہو، لیکن ساری زندگی کہتا رہوں، ساری زندگی آپ سنتے رہے اور کبھی اس پر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی آخر آ جا کے قصور میرا ہی ہے، اس لیے کہ مال آپ کے پاس ہے اور میرے پاس ہے، اور میں اس مسجد پر قبضہ بنا کے بیٹھا ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ، خدا کے بندو، اللہ کے لیے ذرا دین کو بات کرو، کھل۔ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ خدا کی قسم میرے سے پہلا ایک ایسا طریقہ چھوڑ دیا جس کو میں جس طرح اپنانا چاہیے تھا نہیں اپنا سکا۔ اس کا کلمہ بہت بلند ہے، آپ گالیاں دیں، پورا دیں، جو کچھ بھی کہیں، لیکن اس کے اخلاق کا آدمی کم از کم میں نے اس وقت جب میں اس کے سامنے تہزانوں کر کے بیٹھا، میں نے نہیں پایا۔ میں نے اس آپ کے شہر کے کموں پہ 4-5 علماء میں جو پیچھے تھے، ان کے سامنے تہزانوں کیے، آج وہ موجود نہیں ہے اور ان کا نام لینا بہتر نہیں ہوگا۔ ان کی اولادیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں، جو پیر جی ہیں، جو شاہ جی ہیں، جو قاری جی ہیں، اس وقت ابھی پیدا ہوئے چھوٹے چھوٹے مجھے نظر آتے ہیں۔ آج وہ موجے لے رہے ہیں، لیکن میں اس وقت بھی ان سے لڑائی لے رہا تھا۔ میں کہتا تھا کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، دیکھ یہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں۔ ابھی کچھ زندہ ہیں، کبھی کبھی نظر بھی آتے ہیں، کم از کم 3-4 کو میں جانتا ہوں، جن کے ساتھ میں نے بیٹھ کر کے ان علماء سے یہ باتیں کی، لیکن شاگرد ہونے کے لحاظ سے استاد نے جواب نہیں دیا، استاد ہونے کے لحاظ سے شاگرد نے اعتماد کیا ہے، لیکن کیا صرف مجھے نہیں، بے شمار شخصوں کو یہ گلا رہا ہے، لیکن ان کے نام میں گنواؤں کو وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ میں الفاظ یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھے اس مسجد سے صرف اور صرف یہ پیار ہے کہ میں نے یہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے، اور تعلیم کے دوران بھی میرا کھانا ہوٹل چلا۔ آج بھی میرا کوئی تقاضا تم سے نہیں ہے، صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ دنیا کی طرف نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کم از کم اس اپنے نظام کو دیکھیں اس میں کیا ہے۔ شاید بیج نہ مر جائے۔ کبھی کبھی سنتے ہیں کہ ایک دانہ بھی رہ جائے تو اللہ پر نابود نہ کرے۔
جہاں تک محنت ہو سکتی ہے تعاون کریں، تعاون کریں اخلاق کے ساتھ۔ میرے اندر کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ بدقیمتی فلاں کر رہا ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتائیں تاکہ میں اس سے اس دنیا میں بات آؤں۔ خدا اگر پھر بھی آپ کچھ حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کم از کم یہ بات تسلیم کر لیں کہ جو پیغام یہاں سے دیا جاتا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، کم از کم یہ آپ کے تعاون سے جاری رہے، آپ کے تعاون سے جاری رہے۔ میں کون، میں آپ سے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے، لیکن میں میرے پاؤں قبر میں کچھ ذمہ داری جو پڑتی ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر گیا، تو میں آپ ہی کی توفیق سے شاید یہ بوٹا ارا رہے یا کم از کم اس کی آپ جاری کرتے رہے تو یہ بیج آگے بڑھتا رہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بات سن لی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک علم یکن ربک، یہ اس لیے میں تمہیں بات بتا رہا ہوں کہ تیرے رب کا ایک اصول ہے۔ ذرا غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن ہے، تیرے رب کا ایک اصول ہے، ذالک علم یکن ربک، تیرے رب کا یہ ایک اصول ہے، مہلک القری بظلم، کہ اللہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں، ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا، پہلے ان کو بتاتا ہے کہ یہ ظلم ہے چھوڑ دو، یہ ظلم ہے چھوڑ دو۔ جب وہ باز نہیں آتے تو پھر ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اللہ اس بستی کو صاف کرتا، کیونکہ اب یہ ظلم نہیں کہلاتا، کیونکہ ان کو ایک بار نہیں بار بار جھنجھوڑا گیا ہے، بار بار جھنجھوڑا گیا ہے کہ بعد آ جاؤ، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بے شمار اقتدار چھوڑ کے چلے گئے، دولت چھوڑ کے چلے گئے، حساب ان کے کھاتے میں پڑا، واللہ العظیم مانے یا مانے قیامت کو دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا شروع ہو رہا ہے۔ ان میں علماء بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور سیاسی لیڈر بھی ہیں۔ یہ اللہ رب کریم کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک علم یکن ربک مہلک بظلم اہلھا غافلون، اس کے غیر والے غفلت میں مبتلا ہوں، نہیں پہلے ان کو جھنجھوڑتا ہے، جاگو۔ بار بار کہنے کے بعد جب وہ جاگ جاتے ہیں پھر ان پر وہ مانگ رہا ہے اور اللہ اپنا کام کرا۔ اللہ ہمیں معصوم فرما، حالت بڑی نازک ہے، بڑی نازک ہے، اور دن بدن نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بڑوں کے اندر چھوٹوں کی محبت نہیں رہی، چھوٹوں کے اندر بڑوں کا پیار نہیں رہا، احترام نہیں رہا۔ اللہ ہمارے بڑوں کا احترام بحال کر چھوٹوں کا پیار اور محبت۔ اگر یہ صورتحال رہے گی تو معاملہ رہے گا، ورنہ تنخواہیں چلتی رہیں گی، کل قابو آئیں گے، پھر وہاں قابو آنے کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہاں آپ کے پاس کوئی چارہ۔ ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، سنبھلو، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک بار درخواست کرتے جا رہا ہوں، وقت آپ کا ختم ہے، مجھے واللہ العظیم آپ جو کم از کم چھوٹے یا بڑے یہاں آتے ہیں ان سے کچھ قدرتی لگاؤ ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ نہ کچھ مانگتا ہوں نہ دیتا ہوں، صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو مل جڑ کر ایک دوسرے کی پیار اور محبت کے ساتھ اس گاڑی کو چلاتا ہے، اور کم از کم میری زندگی تک تمہیں
میں دعا کر سکتا ہوں، دوا آپ کے پاس ہے۔ دعا کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں، راتوں کو اٹھتا ہوں تو کرتا ہوں۔ وہ جانتا ہے آپ کو میں باور کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرے دل کا راز وہ جانتا ہے، اور میں نے آپ کو باور کرا کے آپ سے کیا ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے پاداش میں لے آئے اور ان کو جگائے نہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ تو ادھر آ کے بیٹھے ہیں نا، میرے ذریعے سے آپ کو جگا رہا ہے۔ میں مزید کلیئر کر دوں، اللہ جگا رہا ہے آپ کو، اور اگر آپ نہ جاگے، جو باقی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں بَلْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ درجات کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، درجات کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ عمل بہتر کرو گے تو درجات اللہ کا۔ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں جوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے 8 دن 7 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، وقت سے پہلے آپ ہیں، وقت سے پہلے آپ ہیں، فعال ہو۔ فعال ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس نظام کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اس نظام کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، ذہن میں جگہ دیں، اس کو پنپنے کے لیے وقت درکار کریں، آئیں، پہلے آئیں اور دھیان سے سنیں، اور سننے کے بعد خدا کے لیے ڈسکس کریں، بات چیت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، تکار نہیں۔ اپنے ساتھیوں سے اپیل کریں کہ کسی کو کوئی شک ہے، آؤ بیٹھو، آرام کے ساتھ اللہ کی کتاب نکالو، اللہ کے پیغمبر کا پیغام نکالو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں آپ سے جوانوں سے خصوصاً التجاعاً عرض کر رہا ہوں، سن رہے ہو، جاگ کے ہو کہ سو رہے ہو؟ وقت سے پہلے آپ تشریف لائیں۔ دیکھیں کوئی مطالبہ میرا پیسے کا، دولت کا، وقت کا نہیں، آپ آئیں تاکہ اس کے ساتھ آپ کا لگاؤ، اس طرح کے ساتھ آپ کا لگاؤ۔ ہائے ہائے، میں کچھ نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر کا ایک ارشاد سن لو، وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹک جاتا ہے، وہ دوڑنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ میرے پیچھے سے اترے، نہیں، وہ مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، خود اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، دل لگاتا ہے مسجد۔ میں اپنی ذات کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ جوان ہو، اللہ آپ کو جوانی بنا دے، دولت والے ہو، اللہ آپ کو مزید دولت دے، دیندار ہو، اللہ کے دین میں مزید برکت ڈالے، وقت پر آؤ، فعال ہو کے دکھاؤ، کم از کم میں بھی دیکھوں اور خوشی ہو۔ یہاں ماشاء اللہ نوجوان وقت سے پہلے آ کر کے تشریف رکھتے ہیں کہ بھی ہم ساتھ کھڑے ہیں تاکہ کوئی بات ہمارے دیں، پھر یہ تو کم از کم اتنا تو آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں، کم از کم یہ تو کر کے دکھائیں۔ آپ پہلی منزل کے وقت پر آپ آئیں اور پیغمبر کے ارشاد پر عمل کریں کہ دل آپ کا اٹکا ہو مسجد کے ساتھ۔ صحابہ اکرام حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ٹھک دکان، نہیں کہ کون تاجر ہے، کدھر تجارت ہے، کاروبار ٹھپ اور مسجد۔ اللہ روزی دینے والا ہے، اس ایک گاہک کی جاری روزی تیری ہے، اللہ دے گا، ہاں ادھر بیٹھ، پھر نماز پڑھ، اللہ سے دعا۔ ہائے ہائے، دعا کی کتنی برکتیں ہیں، دعا کیا کچھ سکھاتی ہے، دعا کے اندر کیا ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا سے بیزاری نہ کریں،
دعا کو اوڑھنا بچھانا بنائیں، اس دعا کے اندر بڑا کچھ اللہ جانتا ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آج اولاد نے ہمیں کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے اور کتاب و سنت کدھر بلا رہی ہے۔ وقت جا رہا ہے، میں ایک درخواست پھر اس لیے کہ پتہ نہیں پھر یہ آپ تک پیغام پہنچانے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ اچانک جب آپ سنیں گے کہ وہ دروازہ بند، تو شاید اس وقت آپ کے ذہن میں آئے جب تک کھلا ہے اللہ کے لیے بیٹھو، اس مسجد کے ساتھ دل لگاؤ، اس اللہ کی کتاب کے ساتھ دل لگاؤ۔ کوئی چیز اٹکی ہے تو میں خادم ہوں آپ کا، بغیر کسی فیس اور کمیشن لیے حاضر ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة